جب چھٹے امام کا دور آیا، سسٹم کیا لائے؟ یونیورسٹی کا سسٹم چھٹے امام لے آئے۔ کیسے لے آئے؟ جب چھٹے امام کا دور آیا تو بنے ہوئے عباس لڑ رہے تھے، لوگوں کو موقع ملا تو جو مکہ جاتے تھے نا حج کرنے کے لیے، تو لوگ آ جاتے تھے مدینہ زیارت کرنے کے لیے، امام علم بانٹ رہے ہوتے تھے۔ تو مکہ ایسا نہیں تھا کہ صرف آس پاس کے لوگ آتے تھے، یونان سے، بحرین سے، یہاں سے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی کہ یہ اہل بیت کے جو فرد ہے یہ صرف قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ زمین اور آسمان کے رازوں کی بات کر رہا ہے۔ میں کہہ گیا، یہ چاند اور سورج کی باتیں کر رہا ہے، یہ میتھمیٹک کی بات کر رہا ہے، فزکس کی بات کر رہا ہے۔ لہٰذا غیر مسلم بھی یونان سے کوچ کر کے مدینہ آنے لگے، اور چند دنوں میں 1.25 لاکھ اسٹوڈنٹ مدینہ میں موجود تھے، 1,25,000، جس میں یونان کے عیسائی، یہودی، کچھ ہندوستان سے جانے والے غیر مسلم سب تھے۔ ایک یونان کا شخص تھا جو بعد میں جا کے تشیع مذہب کی ریڑھ کی ہڈی بنا، وہ کون ہے؟ زرارہ بن عیون، جن کی وجہ سے مذہب باقی ہے۔ مسلمان نہیں تھے، یونانی تھے، تربیت ایسے کر دی چھٹے امام نے کہ مذہب کے لیے فخر بن گئے۔ جب مجمع آنے لگا اور کافی تعداد بڑھنے لگی تو امام نے، توجہ کریں گے یہ بات رکھ لیجیے گا، امام نے کیا سسٹم بنایا؟ کہنے لگے بھائی ہر آدمی کا لیول ایک نہیں ہے، ہر آدمی سے ہم بات کر نہیں سکتے، لہذا انہیں کلاسوں میں بانٹو۔ میں کہہ گیا ان کی اوقات، ان کی سمجھ کے اور ان کے علم کے اعتبار سے کلاسوں میں بانٹو۔ بھائی 8 کلاس کا بچہ ہائی اسکول میں نہیں جا سکتا، 12 کا بچہ جو ہے وہ BA میں نہیں پڑھ سکتا ہے، کلاسوں میں بانٹو۔ اور پھر آپ نے اپنے اصحاب میں سے چنندہ لوگوں کو استاد بنایا کہ ہم سے پڑھو اور انہیں پڑھاؤ۔ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، جب پڑھانے لگے ایک بار صلوات پڑھو۔ توجہ کیجیے گا، غور سے سنیے گا تو بہت۔ جب پڑھانے لگے تو استادوں نے پوچھا کہ آقا پڑھا تو رہے ہیں لیکن ان کی علمی صلاحیت معلوم کیسے ہوگی؟ توجہ فرمائے۔ تو امام نے کہا ان سے سوال کرو اور جواب لے لو، جتنے سوال کے جواب دے دیں سمجھو اتنی علمی صلاحیت ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ کتاب رٹ لیں۔ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے کہ بھائی یہ کتاب ہے میتھمیٹک کی، رٹ لیں، حفظ کر لیں، ان کو ڈگری دیے نہیں، حفظ کرنے پر ڈگری نہیں ملے گی۔ سوال کا جواب دے دیں، جتنے سوال کا جواب دے دیں گے اتنی علمی معیار ہو جائے گا۔ بھائی کوئی بھی بچہ ایگزام دیتا ہے 100% کب آتا ہے؟ جب 100 کا 100 جواب دیا۔ اگر 70 کا جواب دیا تو سیکنڈ پوزیشن ہے، 80 کا دیا تو فرسٹ ہے، 90 کا دیا تو ٹاپ ہے، 100 کا دیا تو پورے ملک میں ٹاپ ہے۔ ٹاپ کتاب رکھنے پر نہیں ہے، ٹاپ سوال کے جواب دینے پر ہے۔ خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، اسی لیے حضرت علی نے کوفے کے ممبر سے یہ نہیں کہا کہ لاؤ میں تمہیں قرآن حفظ کرا دوں، جبکہ وہ حافظ قرآن تھے۔ لاؤ میں تمہیں انجیل حفظ کرا دوں، لاؤ میں تمہیں توریت حفظ، نہیں، مجھ سے سوال کرو تاکہ میں جواب دوں تو میرے علم کا اندازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ تو سوال کوشچن آنسر کا یہ سسٹم بنایا گیا، اور کتنا اسٹرانگ سسٹم ہے یہ کہ چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر بڑی سے بڑی یونیورسٹی تک کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کتاب رٹ لو ڈگری دے دیں گے، نہیں، ڈگری کتاب رٹنے پر نہیں ہے، ڈگری سوال کے جواب دینے پر ہے۔ ہم قرآن رٹتے بعد میں ہیں، قرآن سے سوال جواب پہلے لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ پھر مولا کے پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک اندازہ لگائیں چھٹے امام کی عظمت کا۔ کوئی بڑا پروگرام ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔
چھوٹی موٹی مجلسیں لوگ کر لیتے ہیں. سب سے بڑا پروگرام چھٹے امام پر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ مذہب، سمویدھان، قانون ہمیں ملا ہے تو چھٹے امام سے ملا ہے. قرآن میں پوشیدہ فضائل کس نے بیان کیا؟ قرآن کے راز کس نے دیے؟ حدیثیں کس نے ہم نے سامنے پیش کی؟ چھٹے امام کی دین ہے. لہذا پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک ٹوٹل صحابیوں کی تعداد ہے 4500 4500، جس میں 4000 اکیلے چھٹے امام کے صحابی ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ان 4000 صحابیوں میں سے جب امام عروج پہ پہنچ گئے، اب پتا تھا کہ اب اس کے اوپر نہیں جانا ہے، دشمن اسٹیبلش ہو چکا تھا، منصور دمانقی کا دور آ چکا تھا. تو امام نے اپنی بصیرت اور معصوم نگاہ سے 110 لوگوں کو چنا اور 110 اصول بنائے ہیں. اس اصول کا نام ہے مذہب تشیع. سبحان اللہ. اس میں کچھ اصول علماء کے لیے ہیں جو علماء ہم حوزے میں پڑھتے ہیں، کچھ اصول عوام کے لیے، کچھ اصول پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. اس میں پہلا اصول کیا ہے؟ توجہ کریں ذہن محترم. امام کے بنائے ہوئے اصول میں میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دین کے معاملے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچیں. پکڑا جائے گا قیامت میں، یہ بتا رہے ہیں آپ کو. دین صرف عالم دین سے لیں. عالم دین وہ جس نے دین سیکھا ہو. لباس پہ نہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ لباس بہت اچھا ہو لیکن پہننے والا جاہل ہو. امامہ برا نہیں ہے، ابا قبا بری نہیں ہے، پہننے والا ہو سکتا برا ہو. علم دین عالم دین سے لیں گے تو سسٹم سمجھ میں آئے گا. کوئی بے وقوف نہیں ہے جو اپنے ہارٹ کا آپریشن قصائی سے کرواتا ہو. میں کہہ گیا وہ بھی تو کاٹتا ہے نا، وہ بھی تو کاٹتا ہے. کیوں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ اصول کو سیکھیں. پہلا اصول کیا ہے جو ہر کے لیے ہے اس مذہب میں؟ شاید یہ جملہ لے جائیں. مذہب تشیع کا پہلا اصول، سمویدھان کا پہلا قانون، یہ مذہب اطاعت کا ہے، بغاوت کا نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا تھوڑا آگے آئے گا. صلوات محمد جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. وہ سب ٹھیک ہے. حضرت جلیل میں اپنی بات مکمل کر دوں. موسم اچھا ہے تو ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ فائدہ اٹھا کے تھوڑا آپ تک بات پہنچا دوں. مذہب تشیع، یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اہل بیت کی اطاعت، بس. یہ بغاوت کا مذہب نہیں ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ کیا جواب دیا ہے قبلہ؟ کیا جواب دیا ہے؟ کہ جہاں ہمارے فیصلوں پر تمہارا سوال نہ اٹھے. جملہ نہ کھائیے گا میں کیا کہہ گیا آپ سے. اہل بیت نے جو فیصلہ کر دیا اسے ماننا ہے، اس پہ سوال نہیں اٹھانا ہے. میں بچپن سے سنتا آیا اور مومنین بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی 25 سال خاموش کیوں تھے؟ ارے علی کا فیصلہ ہے، خاموش رہے چاہے بولے، آپ کو سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے. بی بی زہرا دروازے پر کیوں آئی؟ امام نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں، آپ کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اہل بیت کا فیصلہ ہے، یہ علی کا فیصلہ ہے. 25 سال خاموش رہے، چاہے 25 دن خاموش رہے چاہے نہ رہے. کبھی سلمان نے پوچھا علی سے کہ خاموش کیوں ہے؟ میں کیا کہہ گیا. کبھی ابو ذر نے پوچھا کہ مولا خاموش کیوں ہے، بولتے کیوں نہیں ہے؟ یہ اطاعت کا مذہب ہے. جو کہا جائے گا اسے سنیں. اگر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ذکر علی عبادت ہے تو عبادت ہے.
بے شک بے شک بے شک ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے تو ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، تو ذکر کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے خیبر خندق کیوں پڑھتے ہیں، نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ارے رسول نے کہا ہے خیبر خندق پڑھنا عبادت ہے۔ بے شک بے شک آپ اپنی آئیڈیالوجی نہیں لا سکتے۔ میرا کہنا یہ ہے، میرا نظریہ نہیں، آپ باغی ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک یہ بغاوت کا مذہب نہیں ہے، یہ اطاعت کا مذہب ہے۔ چھٹے امام نے کہہ دیا جو حسین پر روئے گا جنت واجب ہے، تو میں جنت ملے گی۔ یہ اطاعت کا مذہب ہے، بغاوت کا مذہب نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے نا آپ شیعت سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا پھر ہم کو سوال ہی نہ کریں، ہم کچھ پوچھیں ہی نہیں۔ مولا نے کہا تمہاری لمٹ ہے، سوال کرنے کی اجازت ہے لیکن لمٹ ہے۔ بے شک اور شریعت میں بھی بڑی ممانعت ہے۔ شریعت میں یہ مسئلہ سن لیجئے، ہندوستان میں خاص کر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کسی سے آپ اس کا پرسنل سوال نہیں کر سکتے، جائز نہیں۔ بچے کتنے ہیں، بیوی کہاں کی ہے، پیسہ کتنا کماتے ہو، کھاتے کیا ہو، بینک میں کتنا پیسہ ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، چونکہ ہر سے سوال کرنے کی لمٹ ہے۔ اپنی بیٹی سے بہت سے سوال آپ نہیں کر سکتے جو بیوی سے کر لیں گے۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بے شک بے شک اپنی ماں سے بہت سے سوال نہیں کریں گے جو بیوی سے کر لیں گے، بہت سے راز کی بات جو بیوی سے کریں گے ماں سے نہیں کریں گے۔ ماں کو بھی حق نہیں ہے، باپ کو بھی حق نہیں ہے، بیوی کو بھی حق نہیں ہے۔ ہر کا ایک رشتہ ہے، رشتے کے اعتبار سے سوال ہے، کسی کی پرائیویسی کو ڈیمیج کرنا حرام ہے۔ بے شک میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بے شک کسی کے راز کو کھولنا سوال نہیں کر سکتے آپ، نہ کیا کریں، چھوڑ دیں اور سب خیریت ہے۔ دیکھیں آپ ایران عراق میں جائیں کبھی نہیں پوچھتے خیریت ہے، آپ ٹھیک ہیں، سب بال بچے ٹھیک ہیں، ہاں بس اتنا اس زیادہ نہیں۔ اس کی آپ کیوں خودداری کو توڑ رہے ہیں؟ اگر آپ بہت سوال کریں گے تو وہ مجبور ہوگا جھوٹ بولنے پر، تو جھوٹ بولنے پہ آپ ہی نہ مجبور کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لہذا برائے کرم سوال نہ کریں بہت سارے، تو مولا سوال نہ کریں، کہا کرو لیکن لمٹ ہے تمہاری۔ کیا لمٹ ہے؟ سوال کے 3 طریقے ہیں، کیا، کیسے اور کیوں۔ کیا کی اجازت ہے آپ کو، کیونکہ کیا کے پیچھے علم ہے۔ تھک گئے تو چھوڑ دو عزیزوں، بہت سارے میٹر ہمارے پاس ہیں۔ کیا کے پیچھے علم ہے۔ بچے نے علم دیکھا، چھوٹا تھا، اس کو پتا نہیں ہے، 7 سال کا، بابا یہ کیا ہے، وہ جاننا چاہتا نا کیا ہے۔ آپ نے کہا مولا عباس کا علم ہے، تو کیا کے پیچھے علم ہے۔ بے شک بے شک آپ دلی گئے، پہلی بار آپ نے لال قلعہ دیکھا، مولانا صاحب یہ کیا ہے، لال قلعہ ہے۔ آپ کو معلومات کرنی تھی، علم لینا ہے تو کیا کہنا ہوگا۔ میں کہہ گیا بے شک بے شک علم لینا ہے تو علماء سے کیا کا سوال کریں۔ مولانا صاحب یہ کیا ہے، توجہ فرمائیں۔ اب بچہ 8 سال کا تو اس نے کہا یہ کیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ بچہ 18 سال کا ہوا، بابا یہ کیا ہے، بیٹا علم ہے، کیسے بنا ہے، اس کا مطلب وہ تفصیل چاہتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا کے پیچھے علم ہے، کیسے کے پیچھے تفصیل ہے، ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا بابا یہ کیوں بنا ہے، تو شریف باپ کہنا بیٹا سوال نہیں کرتے، کیوں کے پیچھے بغاوت ہے۔ میں کہہ گیا کیا کے پیچھے علم ہے، کیسے کے پیچھے تحقیق ہے، کیوں کے پیچھے بغاوت ہے۔ چھٹے امام کا جملہ لے جائیں کہ اگر شیطان اللہ سے یہ کہتا کہ سجدہ کیسے کریں تو بچ جاتا، اس نے کہا سجدہ کیوں کریں۔ کیا جملے ہیں، بے شک بلندر صلوات پڑھیں محمد۔ کیوں کی اجازت آپ کو نہیں ہے، یہ آپ کے دائرے سے باہر ہے۔
ہاں کبھی کبھی تو کیوں کیسے کے معنی میں جو بات الگ ہے ویسا الگ ہے، کیوں کیسے کے معنی میں آ سکتا ہے، لیکن بغاوت کیوں کریں؟ ہم یہ کیوں کریں؟ بہت سے ایسے لوگ ممبر سے ہم فضائل کیوں پڑھیں؟ آپ گئے، آپ کا کام ہو گیا، یہ بغاوت ہے۔ جب رسول اللہ نے کہا فضائل علی کا عبادت ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، آیا وہ پڑھیں جو رسول اللہ نے کہا ہے یا وہ پڑھیں جو اپنی طرف سے کر کے کہا، یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن فضائل نہیں چھوڑ سکتے آپ ممبر سے۔ توجہ فرمائیں، بغاوت کا نہیں اطاعت کا مذہب ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چونکہ جب میں اسار صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ رہے ہیں، بہت باصلاحیت عالم دین ہیں، جواد عاملی صاحب کا درس ہو رہا تھا اجتیا میں، بہت ینگ تھا، ان کے ایک جملے نے ہماری زندگی کو سنوارا بھی اور بدلا بھی۔ وہ درس اخلاق دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، کرتے کرتے کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک بڑی خطرناک آیت ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے سوال ہوگا۔ یہ آیت کے بارے میں بہت ساری تشریح ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جب ہم قیامت میں جائیں گے، اگر نماز روزہ سب کچھ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر چھوٹا سا گناہ ہے صغیرہ وغیرہ ہوا ہے، تو آپ پار ہو جائیں گے، آپ کو شفاعت مل جائے گی، ملے گا بورڈنگ پاس جنت کا، چلیے جنت کی۔ اب جب بورڈنگ پاس سے گزریں گے، ایک بیک اہل بیت آئیں گے، روکو اور آپ کو روک لیں گے اور آپ سے سوال کریں گے، تم نے ہمارے فضائل پر آواز کیوں اٹھائی تھی؟ تم مجلس میں کیوں نہیں آئے تھے؟ تم نے فلاں عالم کی توہین کیوں کی تھی؟ تم نے اس پہ اتہام کیوں لگایا تھا؟ اگر جواب نہیں ہے تو سزا پکی ہے۔ ایک ہم کانسیپٹ آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں، یہ جوانوں کے ذہن میں ہوگا۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، حسین پر رو لیتے ہیں، چھٹے امام نے کہا ہے جو حسین پر روئے گا جنت واجب ہے، بالکل کہا ہے، حسین پر روئیں گے جنت بالکل ملے گی۔ اگر جنت واجب ہے تو جہنم حرام ہے۔ جہنم میں کوئی حسین پر شرط ہے کہ وہ توحید کا بھی قائل ہو، رسالت کا بھی قائل ہو اور ولایت کا بھی قائل ہو۔ بغیر توحید رسالت ولایت کے قائل ہونے کے بغیر رونے سے جنت نہیں ملے گی۔ توحید کا بھی قائل ہے اللہ کی، رسالت کا بھی قائل ہے اور اہل بیت کی ولایت کا بھی قائل ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ حسین پہ رویا ہے تو جہنم حرام ہے۔ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، جھوٹ بولو، خون خون نکالو، جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ مت دو۔ عجیب مصیبت ہے، عجیب ظلم ہے۔ جائیداد میں لوگ میراث میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، قرآن مجید کی کھلا مخالفت ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ چلے جائیں گے؟ تو پھر اللہ کو، رسول اللہ کو ایک کاز لگانی چاہیے تھی چھٹے امام کو کہ جو حسین پر روئے گا اس سے سب کو ساکت، سب معاف، نماز معاف، روزہ معاف، جھوٹ جو چاہے کرے۔ کاز لگاتے ہیں نا، کاز نہیں لگائی تو پھر ہوگا کیا؟ جہنم حرام ہے، سزا حرام نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اس طرح کے بگڑے ہوئے شیعوں کے لیے ایک جیل بنایا ہے اور اس جیل کا نام ہے آراف۔ صلوات پڑھیں محمد بچیں گے نہیں۔ اطاعت کا مذہب ہے، جو کہا گیا ہے اسے کرنے کی کوشش کرو۔ دوسرے، یہ مذہب مادیت کا نہیں ہے، روحانیت کا مذہب ہے۔ اچھی لگ رہی ہے بات؟ بولیں بھائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں مومن بعد میں کہیں کچھ پڑھا ہی نہیں، مولانا کو پریشان کریے آپ لوگ۔ بات اچھی لگ رہی ہے تو صلوات پڑھ کے بتائیں تو میں آگے بڑھوں۔ دیکھیے ہم سے پہلے بھی بہترین علماء ہم سے اچھے پڑھ گئے، ہمارے بعد میں ہم سے بہتر خطیب آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بات جوانوں تک پہنچنی چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، اسے یاد رکھنا، یہ مذہب روحانیت کا مذہب ہے، مادیت کا مذہب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟
اس مذہب میں پیسے کی، کپڑے کی، جائیداد کی، زمینداری کی کوئی ویلو نہیں ہے. ویلو یہ ہے کہ آپ کتنے دوست ہیں حسین کے، آپ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں. یہ کبھی نہ سوچو کہ 2 لاکھ روپے کی بریانی بانٹیں گے تو حسین 4 لاکھ دے دیں گے. حسین سے بزنس کرنے کی اوقات ہے تمہاری؟ یہ سوچ ختم کرو، توجہ فرمائیں. یہ مادیت کا مذہب نہیں ہے، یہ روحانیت کا مذہب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے پیسہ کمایا حلال طریقے سے، آپ کا جائیداد ہے، کروڑ پتی ہیں، حلال پیسہ دیا خدا نے دیا، آپ گھر بنائیں، اچھا گھر بنائیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھا کھانا کھائیں. شریعت نے منع نہیں کیا ہے. پیسہ کمانے کے لیے حلال طریقے سے چاہے اربوں کما لیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے اور مذمت بھی نہیں کی ہے، بلکہ کہا ہے کہ اگر اس میں تم فقراء کا حق بانٹتے رہے تو ہم بڑھاتے جائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. لیکن آپ مثال کے طور پر بکنالہ میں ایک بہت بڑا گھر بنائیں، اپنی پراپرٹی بنائیں، بزنس بنائیں، اور مادیت اور روحانیت کو فرق محسوس کیجئے گا. اور آپ اپنے گھر میں ڈرائیور بھی شیعہ رکھیں، نوکر بھی شیعہ رکھیں. آپ کا ڈرائیور ہے، روز کہیں گے یہاں جاؤ وہاں جاؤ، ایسے بیٹھو کہیں گے نا. یہ ڈرائیور جب تک آپ کے گھر میں ہے آپ کا نوکر ہے، لیکن فرش ازا بچھا اور آپ کے آگے آ کے بیٹھ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہٹ جاؤ، یہ تمہارا نہیں حسین کا گھر ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. یا علی، یہ حسین کا گھر ہے. نماز جماعت ہو رہی ہے اور وہی ڈرائیور پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے، مالک آنے پر کہہ نہیں سکتا ہٹ جاؤ ہم تمہارے مالک ہیں. نہیں، مالک اپنے گھر میں ہو، یہاں سب برابر ہے. یہ روحانیت کا مذہب ہے، یہ مادیت کا مذہب نہیں ہے. حضرت علی سے لے کے 11ویں امام تک میں نے کسی 4,500 صحابیوں میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ حضرت علی سے کبھی پیسہ مانگا ہو. بھوکے تھے، کبھی پیسہ مانگا، مجھے پیسے دیے، مانگا کیا دیکھا. ایک شخص تھا صرف، ابو ذر غفاری، جس نے کچھ قرضہ لے لیا تھا، قرضہ ادا نہیں کر سکا. اس نے دیکھا اگر قرضہ ادا نہیں کریں گے تو سامنے والا علی کا دشمن ہے، ذلیل کرے گا. علی کی آبرو بچانے کے لیے اس نے جا کے کہا مولا مقروض ہوں، مدد کر دیجیے. واحد، لیکن اس کا عقیدہ دیکھیے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ. پتھر اٹھایا، سونا ہو گیا. تب بیچو، لے جا کے دے دو. ابو ذر نے اس سونے کو توڑنا شروع کیا. توڑنا شروع. ابو ذر کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا اتنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر کہ جتنے کی ضرورت میں لے کر رکھ لو، تمہارا فیوچر سیکور ہو جائے گا، مستقبل میں کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا. نے کہا نہیں مولا، جتنے کی ضرورت نہیں چاہیے. کہا مستقبل میں رکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا جس کا علی جیسا امام ہو. مادیت کے مقابلہ اہل بیت سے نہ کرو. کبھی کسی صحابی نے نہیں کیا. زیارت پہ جاتے ہیں آپ، کیا کرتے ہیں؟ میرے استاد آیت اللہ حیاتی، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مشہد جا رہا تھا زیارت کو، کہنے لگے امام رضا سے کیا مانگو گے؟ جب بھی کبھی بزرگ علماء سے اس طرح کی ملاقات ہو تو آگے کے نہ بولا کیجیے، ان سے سننے کی کوشش کیا کیجیے. تو نے کہا استاد سوال بڑا عجیب سا ہے، کیا مانگو گے؟ ہم نے کہا آپ بتا دیے کیا مانگیں گے. کیا لوگ دور دراز سے پیسے خرچ کر کے زحمت اٹھا کے آتے ہیں اور اپنے کو امام کے سامنے محدود کر دیتے ہیں، اپنے کو خود انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. کیسے کہ ایک شخص ہندوستان پاکستان کہیں سے بھی چلا اور امام رضا کے روضے پر پہنچا، امام رضا کو سلام کیا، ہاتھ زری پہ پکڑا. پہلی دعا جو قبول ہونے کے لیے حتمن ہوتی ہے کہ مولا 1 لاکھ کی نوکری دلوا دے. امام رضا کہیں گے واہ، میں تجھے بادشاہ دینا چاہتا تھا، تو نے نوکری مانگ لیا ہے.
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو زیارتوں پہ جاؤ تو کبھی امام سے اپنے کو محدود نہ کرو، تو کریں کیا؟ اسی طرح سے مانگو جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے اللہ کے سامنے محدود نہ کیا کہا کہ جملہ کا جیسا خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا، جیسا بندہ بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ آپ بھی امام کے سامنے کہیں جیسا مولا چاہتا تھا پا گیا، جیسا غلام بنانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد سلمان فارسی کا عجیب واقعہ ہے، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، سرحد عصمت پہ کھڑے ہیں۔ کبھی مانگا؟ کون سلمان؟ گھر نہیں ہے، 7 صحابی چبوترے پر سو رہے ہیں، ان میں سلمان۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ سقیفہ بننے کے بعد سلمان کا ایک طریقہ تھا، جب بھی منافقین کو دیکھتے تھے کہتے تھے قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ، اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک دن ابی ابن کعب کا سامنا ہوا، منافقین کا سردار، مسجد نبی میں، اس کو دیکھتے ہی کہا قال رسول اللہ، زور زور سے کہا ذکر علی عبادت، اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ ابی چڑ گیا، جیسے ہی چڑھا تو سلمان نے کہا رسول اللہ نے سچ کہا تھا، علی کے فضائل سے چڑھتا ہی منافق ہے۔ توجہ فرمائے دار محترم، اس نے کہا اچھا ہاں علی کا ذکر عبادت ہے، کیا بڑا علی علی کرتے ہو، گھر تک تو ہے نہیں تمہارے پاس۔ آج لوگ اوقات دکھاتے ہیں نا، اوقات دکھتے ہیں شادی بیاہ میں، خاص کر رشتہ لے کے چلے آئے، گھر تک تو ہے نہیں۔ گھر سے شادی کرتے ہیں کردار سے کرتے ہیں؟ رشتہ لے کے چلے آئے، پراپرٹی تک تو ہے نہیں، کھانے پینے کا تو ہے نہیں۔ یہ ہماری مادیت ہے جس نے ہماری نسلوں کو تباہ کرنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ عزادار لڑکی لاؤ گے تو عزاداری کا چراغ گھر میں جلے گا۔ سلمان نے کہا بڑا علی علی کر رہے ہو، کہا پھر تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کا لباس دیکھا ہے اپنا؟ کپڑا دیکھو کتنا پوسیدہ ہو چکا ہے، کپڑا تو تمہارے پاس ہے نہیں، مکان تک تو ہے نہیں، چبوترے پر سو رہے ہو، علی علی کر رہے ہو۔ سلمان نے کہا بھائی چبوترے پر سونے سے اور پرانے کپڑے سے علی سے کیا رابطہ ہے؟ نہیں پہنچ رہے آپ، کیا رابطہ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا تم کہتے ہو بہت مولا سخی ہے، کہا بالکل سخی ہے، تو کم سے کم گھر مانگ لو، کچھ دن تو صحیح طریقے سے جی لو، آج کی لائف میں کچھ دن تو انجوائے کر لو اپنی لائف کو، مکان مان لو۔ علی سے کو مکان دے دے، سخی ہے، علی سے کو لباس دے دے، قاعدے کا لباس تو پہن لو۔ سلمان کا تو کیا سمجھتا ہے اگر میں علی سے مکان مانگوں گا میری اوقات سے بڑا ملے گا؟ ہائے ہائے، اگر بکنالا کے مومن جملہ لے گا تو آپ کی سماعت پہ سلام ہے، اسے اپنے ذہنوں میں رکھو گے، زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے، حوصلہ ملتا رہے گا۔ سلمان نے قیامت کا جملہ کہا ہے اگر میں علی سے مکان مانگوں امید سے بڑا ملے گا، اگر میں علی سے لباس مانگوں ہو سکتا ہے جنت سے منگوا دے، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے جنت سے منگوا دے، لیکن میں علی سے نہ لباس مانگوں گا نہ مکان مانگوں۔ کیوں؟ کہ علی سے میں ایسی چیز نہیں مانگوں گا جو فنا ہونے والی ہے، جو مٹنے والی ہے، علی سے میں ایسی چیز مانگوں گا جو باقی رہنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا نام عزت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روحانیت کا مذہب ہے، روحانیت کو بلند کرے۔ میرے جوانوں اپنے اندر عشق حسین پیدا کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ حسین آپ کو نہیں دیں گے؟
آپ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ مانگنے سے ہی ملے گا؟ مصائب پہ نہیں آیا جملہ کہہ دیتا ہوں، اس جملے کو اپنے ذہن میں کیوں آپ سوچتے ہیں کہ مانگنے سے ملے گا؟ میرے تو استاد کہتے تھے حسین سے مانگ کے ملا تو کیا ملا؟ اگر جملہ لے گئے تو آپ کی سماعت کو سلام ہے، حسین سے مانگ کے ملا تو کیا ملا؟ حور نے حسین سے رومال مانگا نہیں تھا، اتنا کردار بلند کر دیا کہ حسین نے خود رومال عطا کر دیا۔ اپنے کردار کو بلند کرو، ایام عزا آ رہا ہے، عشق حسین پیدا کرو، فرش پر آؤ، مخلص ہو جاؤ حسین کے، دیکھو حسین دیتے کیا ہیں۔ فائنینشل کرائسس کا زمانہ ہے، نوکریاں نہیں ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل کھڑے ہیں، اس میں کون آپ کو بچائے گا؟ کون آپ کے مقدر کو سنوارے گا؟ وہی ہے جو حسین ہے۔ یہ مادیت کا مذہب نہیں ہے، یہ روحانیت کا مذہب ہے۔ تیسرے، یہ ولایت کا مذہب ہے، یہاں ولایت شرط ہے۔ آئیے، علماء سے آج کے دور میں بغض ہے لوگوں کو، جانتے نہیں کہ علماء کی خدمت کیا ہے، مراجے تک چڑھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہمیں علماء نہ سمجھیں۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں، ہم ہاسپٹل کے نرس ہیں، جو آرڈر آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ علماء تو نجف حکم میں بیٹھے ہیں، علماء تو علامہ ہلی تھے، علماء قاضی نوراللہ شوستری تھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، خاص کر جو سادات ہیں، سید ہیں، سید ہونے کا بڑا شوق ہے، سید کے کردار بھی تو لے آؤ۔ سادات کی بستی ہے، بہت شوق ہے، سید کا کردار بھی تو لے آؤ۔ منصور دمانقی نے سب سے زیادہ سادات کو مارا ہے، سادات نے چھوڑا ہے سب سے زیادہ۔ متوکل منصور دمانقی متوکل کے دور میں زندہ جلائے گئے، متوکل کے دور میں قم کے اندر 40 جوان سیدانیاں جن کی عمر 18 سے 22 سال کی تھی، زندہ دفن کیا گیا۔ کیوں؟ متوکل کا ایک وزیر تھا جو شیعہ تھا، تقیہ میں تھا۔ سادات کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غیر سادات نہیں، غیر سادات بھی عظیم ہیں، یہ نہیں کہ سادات کو سادات کی بنا پہ اجر ملے گا، نسل کی بنا پہ کہہ رہے ہیں جو بہت فخر کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ اس نے پوچھا کہ تم نے ان کا گھر چھین لیا۔ دیکھیں اس زمانے میں بزنس کیا ہوتا تھا، زمین، باغ، کنواں اور جانور، یہی بزنس تھا۔ کنواں چھین لیا گیا پانی کا، زمین چھین لی گئی، باغ چھین لیا گیا، جانور چھین لیا گیا۔ سادہ جنگلوں میں خیمے لا کے پتے کھا رہے تھے، پھر بھی مار رہا تھا، پھر بھی کہا دیکھو قتل کر دو، بچوں کو مارو۔ اس نے پوچھا کیوں مار رہا؟ جملہ سنیں گے، متوکل کہتا ہے یہ سادات ہیں، یہ بھوکے رہیں گے لیکن اہل بیت کے حق کا دفاع کریں گے، اہل بیت کے حق کا دفاع کریں گے۔ پھر وہ آفت کہاں آئی؟ اکبر کے زمانے تک ہندوستان میں معاملات ٹھیک تھے، اکبر کے آخری دور میں سلفیوں کا دور آیا، ابن تیمیہ کے لوگوں کا دور آیا۔ ابن تیمیہ کے لوگ حاوی ہوئے مغل بادشاہ پر۔ میں جوانوں کو ہسٹری بتا رہا ہوں اور لاتا ہوں ایک معاملے پر ہی مجلس ختم کر دوں گا۔ جب اورنگزیب کے باپ پر یہ حاوی ہوئے، جہانگیر شاید نام تھا، اگر میں کنفیوز ہوں تو مجھے صحیح کر دیجیے گا، تاریخ میں مجھے تھوڑا وہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں اکبر کون تھے؟ اکبر ایک ایسا عالم تلاش کر رہے تھے جو ان کے ملک میں چیف آف جسٹس تھے۔ ان کو ہندوستان میں نہیں ملا کوئی، وہ کہاں گئے؟ شوستر سے شخص کو اٹھا کے لائے جس کا نام ہے قاضی نوراللہ شوستری، انہیں جج بنایا، چیف آف جسٹس، بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، وہ رہے۔ جب سلفیوں کا دور آیا تو کہتے ہیں شیعوں میں ایک بو ہوتی ہے، شیعوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ سمجھ تو گئے تھے کہ یہ شیعہ ہیں لیکن کوئی پروف نہیں مل رہا تھا۔
سلفی علماء پیچھے لگے ہوئے. اسی دور میں ایک ہندوستان میں ایک عالم تھا جس نے شیعوں کے خلاف بڑی زبردست کتاب لکھی، جس کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. لکھنے والا کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اس کتاب کا جواب کس نے دیا؟ حامد حسین صاحب آغاروی صاحب کے پردادا ہوتے تھے. ابقات الانوار مولانا موجود ہیں. ابقات الانوار کے علماء کہتے ہیں نہج البلاغہ کے بعد اگر شیعوں کے لیے سب سے عظیم کتاب ہے تو ابقات الانوار ہے. یہ کام ہوا ہے یہاں. باہر سے مولوی آتے ہیں تو وہی میں کہہ رہا تھا عجیب حال ہے بھائی. امامہ میں بھی پہنا ہوں، امامہ میں بھی پہنے ہوئے، ہم کو دھکا مار رہے ہیں. آپ ہٹیے، اس امامے والے کی عزت کریں گے. یہ کچھ طریقہ ہوتا ہے؟ شرافت ہوتی ہے. قاضی نور اللہ شوستری نے احقاق الحق لکھا. انہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کا دفاع کیا، پکڑ گئے. ان کے لٹریچر پکڑ گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ رافضی ہے. ابن تیمیہ کے ماننے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے. یہ شیعوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں. جہانگیر کے اوپر پریشر پڑا، اس نے سوچا کہ اگر ہم ان کو نہیں اریسٹ کریں گے تو ہماری حکومت جائے گی. اس نے اریسٹ کیا اور آرڈر کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. توجہ کریں جان محترم، 2 منٹ کی بات ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو. اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ یہ حکم جو ہے آرڈر جو امپلیمنٹ ہو، ان کو پھانسی دی جائے. پریشر ڈالا کہ آپ آرڈر کریں کل ان کو پھانسی دی جائے. لیکن جہانگیر امپلیمنٹ نہیں کروا رہا تھا، وہ ٹال رہا تھا. جہانگیر کا ایک وزیر جو شیعہ تھا، تقیہ میں تھا، اس نے کہا بادشاہ تمہارے باپ بھی عادل تھے، تم نے ایک طرفہ اسٹیٹمنٹ سنا کہ یہ شیعہ ہے اور تم نے آرڈر کر دیا پھانسی کا. اسے بلا کے سن تو لو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اگر سو گئے تو نہیں پڑھوں گا. اور یہ آپ کو مفاتیح میں کہیں اردو کتابوں میں میٹر نہیں ملنا ہے. یہ میرا خون جگر ہے اور ہمارے سرکار بھائی اور ابن عباس صاحب نے بلایا ہے اور آپ بہترین سماعت ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں. میرا وقت ختم ہو چکا ہے. تھوڑی دیر سن لیں گے تو ٹھیک ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دفاع دیکھیں، تشیع کا دفاع دیکھیں. کہا کہ اس عالم کو بھی بلا کے پوچھ تو لو، اس سے بھی تو کوئی اسٹیٹمنٹ لو کہ وہ کافر کیوں ہے. کہا ٹھیک ہے بلاؤ. حکم ہوا کہ قاضی کو بلایا جائے. سارے علماء کھڑے ہو گئے دربار میں. نہیں آئے گا. یہ بے چینی کیوں ہے؟ یہ شیعہ عالم سے بے چینی کیوں ہے؟ نہیں آئے گا. جہانگیر نے کہا آئے گا. زیادہ بولو گے تو امپلیمنٹ کینسل کر دیں گے سزا. دیکھیں دشمنی دیکھیں. انہوں نے کہا ایسا ہے اگر بلاؤ گے تو عالم کے لباس میں نہیں آئے گا، قیدی بن کے آئے گا. قیدی بنا کے لاؤ، زنجیر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں گڑیاں، حمامے میں نہیں آئے گا. ان ابن تیمیہ کے ماننے والوں کو کیا معلوم کہ دربار کی قیدیوں سے کتنا گہرا رشتہ ہے. قیدی بنا کے لائے گئے اور لانے کے بعد کھڑا کیا گیا. جہانگیر نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو، واجب القتل ہو. قاضی نے کہا نہ ہم کافر ہیں نہ ہم واجب القتل ہیں. یہ بتاؤ ہم کافر کیوں ہیں؟ کہ 2 وجہ سے کافر ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صحابہ رسول کو برا کہتے ہیں. قاضی کا تاریخی جواب سنیے. دربار میں اس سچویشن میں کہتے ہیں بادشاہ ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. کیا بات ہے؟ ہم صحابہ رسول کا احترام کرتے ہیں. ہم سب کون صحابہ رسول کا احترام کرتا ہے؟ لیکن کوئی یہ کہے کہ قاتل رسول کا صحابی ہے تو رسول کی توہین ہے. آیا میں کہہ گیا غاصب رسول کا صحابی ہے تو رسول کی توہین ہے. رسول کا صحابی غاصب نہیں ہوتا، رسول کا صحابی قاتل نہیں ہوتا، رسول کا صحابی ظالم نہیں ہوتا. صحابیت نے بحث کیا، زبردست بحث کیا. کا دوسری وجہ کیا ہے
لے گئے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تم علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہو. قاضی نے کہا اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے, اللہ کے کہنے پر بلاتے. انشاءاللہ کبھی میٹر رہا تو پڑھ دیں گے, بات کو آخری منزل پر لے آ رہے ہیں. اللہ کے کہنے پر بلاتے ہیں. تو کہا کیسے؟ کہا اللہ نے کہا علی کو بلاؤ تو بلاتے ہیں. کہا ہم سے تھوڑی کہا, رسول سے کہا. خیبر کی بات کی کہنے تمہارا گڑا ہوا ہے, شیعوں گڑا ہوا ہے, یہ نادلی شیعوں نے گڑ دیا. کہ چلو خیبر چھوڑ دیتے ہیں. خندق میں تو کہا, توجہ کریں جانا محترم جوان, یہ آرگومنٹ ہے. یاد رکھو آج کے دور میں واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا پر کبھی دوسرے کے رہنما کو گالیاں نہ دینا, اس سے تمہارا نقصان ہوگا. ہمیں کلم کلا لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا آرگومنٹ کرو کہ سامنے والا ہمارا مطلب پورا کرے. آرگومنٹ کرو, گالیاں نہ لکھو, نقصان ہوگا تمہارا. آرگومنٹ کرو نا, یہ آرگومنٹ ہے. کہا ٹھیک ہے, ابن خلدون تمہارا مورخ ہے, اس نے لکھا ہے کہ جب عمرو بن عبدود تلوار لے کر خیمے رسول پر آیا تو رسول نے کس کو بلایا؟ ہائے ہائے, رسول نے کس کو بلایا؟ اللہ کو بلایا. اللہ کو بلایا. کہا کہ اللہ آجا. کیا کہا؟ من لہذا الکل, کون جس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ اللہ کو رسول نے نہیں بلایا. اور کیا رسول اللہ کی مرضی کے بغیر کام کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کی مرضی تھی کہ رسول بلائے. کس کو بلایا؟ مان لے, ابھی کسی کا نام نہیں لیا, کسی کا نام نہیں لیا. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ کون کھڑا ہوا؟ علی کھڑے ہو گئے. اگر رسول اللہ کو اللہ کو بلانا تھا تو وضاحت کر دیتے, علی بیٹھ جاؤ, ہم نے تو اللہ کو بلایا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, نہیں بیٹھ جاؤ, نہیں علی بیٹھ جاؤ, کسی اور کو موقع دیا جائے. اب قاضی کا جملہ سن لیجیے گا, کسی اور کو موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی جائے لڑنے کے لیے. 3 بار جو علی کو بکھلایا تاکہ کسی کو شکوہ نہ رہ جائے. اور اے جہانگیر, اگر خندق میں کوئی اور بھی جاتا میں اسے بھی مدد کے لیے بلاتا. اب قاضی نے چوٹ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں شیعوں کی علمی چوٹ. کیا کہا؟ کہ جہانگیر ان سے پوچھو کہ رسول اللہ نے عمرو بن عبدود کو خندق میں کتا کیوں کہا؟ بھائی تھک گئے تو چھوڑ دو, مجھے نہ تھکائیں. ہم خریدار کو دیتے ہیں, تماشائیوں کو نہیں. یہ موتی ریت میں نہ چلے جائیں, آپ کے کلیجے میں جانے چاہیے. بڑا عجیب جملہ ہے. ان سے پوچھو کہ رسول اللہ نے خندق میں عمرو بن عبدود کو کتا کیوں کہا؟ اگر سارے آنے والے کتے تھے تو بدر میں ابو لہب کو نہیں کہا, ابو جہل کو نہیں کہا, عتبہ کو نہیں کہا, شیبہ کو نہیں کہا. 80 جنگوں میں ابو سفیان آیا, اسے کتا نہیں کہا, مرہب کو نہیں کہا, انتر کو نہیں کہا, حارث کو نہیں کہا. عمرو بن عبدود کو کتا کیوں کہا؟ کیوں کہا کتا؟ تو سارا دربار خاموش ہے. کہ ان سے پوچھو. تو ان سلفیوں نے کہا کہ یہی جواب دیں. قاضی نے کہا میں چاہتا تھا کہ میں جواب دوں. اب جملہ بدنالا کا ہر مومن بولے گا. قاضی کا بڑا عظیم جملہ سنیے. کہا عمرو بن عبدود کو اس لیے کتا کہا کہ اور آئے تھے میدان میں, یہ آیا تو رسول کے گھر تک, یہ آیا تو رسول کے گھر تک. رسول نے واضح کیا جو محمد کے گھر تک تلوار لے کر جبریل کے ٹیچر علی علی, داماد رسالت علی علی, زہرا کے شوہر علی علی, حسنین کے فادر علی علی, منبر پہ دیکھا علی علی, مسجد میں شہادت علی علی, حیدری محمد پر محمد والے جو محمد کے گھر تک تلوار لے کر آ جائے, اس کی اوقات
خود محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں ہے۔ بے شک بے شک اللہ اکبر۔ قاضی کو جیل میں ڈالا گیا۔ یاد رکھو اہل بیت کا حق کا دفاع کرو گے زندہ رہو گے۔ سبحان اللہ واہ واہ بے شک امپلیمنٹ ہونا تھا، پھانسی کا آرڈر ہو گیا، کل موت ہے۔ آخری ملاقات کے لیے بادشاہ نے کہا جاؤ آخری بار پوچھ لو، شاید کوئی راستہ نکل آئے، کل موت کی سزا ہونی ہے۔ شام میں کچھ سلفی لوگ آئے، قاضی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری زندگی بچ جائے گی، تم زندہ رہو گے، ایک کام کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ ان کی تعریف کر دو۔ قاضی نے سر اٹھا کر خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر آج ہم نے زہرا کے قاتلوں کی تعریف کر دی تو زندہ رہ کے مر جاؤں گا، اور آج اگر زہرا کے حق کے دفاع میں مارا گیا مر کے زندہ رہوں گا۔ سادات کی بستی ہے، 500 سال پہلے آپ کے جد کا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ 650 سال پہلے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا آگرہ میں، وہ مارا گیا، کوڑے میں پھینکا گیا، آج اس کا نام ہر شیعہ کی زبان پر ہے۔ یہی تو زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ یہ حسین سے ملتی ہے۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے عزاداروں، یہ مادیت کا مذہب نہیں ہے۔ دنیا لینے کی کوشش نہ کرو حسین سے، حسین سے اپنی عزت، اپنا شرف، اپنی نفس کی زندگی مانگو۔ بس میں نے ختم کیا مجلس کو۔ عزاداری کا زمانہ آنے والا ہے، محرم کی تیاری ہو گئی ہے، مجالس بھی ہو رہی ہیں، ماحول بن گیا ہے۔ یاد رکھنا، چھوٹی سی چھوٹی عزا کی خدمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ظاہر سی بات آپ لوگ سب لوگ رہتے ہیں، انجمن ہے اور انجمن کے نام ہے، یہ تو جیسے لگتا ہے ہندوستان پاکستان کا میچ ہونے لگا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ انجمن بنانے کا کانسیپٹ کیا تھا بزرگوں کا؟ کہ 100 جوان ہیں، 50 ماتم کریں، 50 آرام کریں، 50 تھکیں تو پھر 50 کھڑے ہو جائیں، یہی تھا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک انجمن کا پروگرام ہے تو ہم ہلیں گے نہیں، ہم پانی تک نہیں پلائیں گے، نہیں کرو عزیزو ایسے۔ انجمن کوئی بھی ہو، عزا حسین کی، جو فرش عزا بچھائے نا، جن لوگوں نے یہ مجلس رکھی ہے علماء نے، جنہیں یہ میزبان نہیں ہے، میزبان حسین کی نہیں۔ جہاں پہ عزائے سید الشہداء کا کام ہو، کھلے دل سے جاؤ، کہو کہ ہمیں خدمت کرنی۔ چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو چھوٹا نہیں سمجھیے، چھوٹی سے چھوٹی مجلس کو چھوٹی نہ سمجھیے۔ مشہد میں بہت بزرگ خطیب تھے جو اپنا واقعہ لکھتے ہیں، یقین کریں 5 آدمی ہوتے تو ایسی مجلس پڑھتا، 5 لاکھ ہوں گے تو ایسی پڑھوں گا۔ مجلس یہ چھوٹی والی ہے تو مرثیے پہ ختم ہو گئی تو نہیں جائیں گے، وہ بڑی والی ہے نا، بڑی چھوٹی مجلس نہیں ہے، مجلس حسین کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، پھر آگا ہم نے ایک مجلس رکھی ہے، آپ پڑھ دیں۔ کہنے لگے بیٹا آج میں بہت بزی ہوں، خالی نہیں ہوں، میرے پروگرام پہلے سے لگے ہوئے ہیں، وقت ہوتا تو پڑھ دیتا۔ کہ آپ کے پاس وقت کب ہے؟ کہنے لگے 11 بجے رات میں خالی ہو جاؤں گا۔ 11 بجے آ جائیے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں بڑا بڑا پروگرام کیا، بہت گریا ہوا، ہزاروں مجلسیں پڑھی، جب 11 بجا تو مجھے یاد ہے کچھ بچے انتظار کر رہے۔ اتنا بڑا خطیب آیا، کہتا جب میں وہاں پہ پہنچا تو بچے سو گئے تھے، کچھ جاگ رہے کچھ سو گئے تھے۔ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، میں نے سب کو جگایا، کہا بیٹھو، بیٹھ کے 10 منٹ میں نے مصائب پڑھ دیا۔ آدھے سو رہے تھے، آدھے جاگ رہے تھے، کیا ہوا؟ مصائب پڑھنے کے بعد بچوں نے تبرک میں چائے بنائی ہوئی تھی، کہا چائے پی کے جائے۔
کہتے ہیں چائے ٹھنڈی تھی، میں نے آدھی پیا اور آدھی رکھ کے چلا آیا۔ کہتے ہیں تھکا بہت تھا، آ کے جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ زہرا آئی۔ کسی بھی چھوٹے عمل کو عزاداری کے چھوٹا نہ سمجھیں۔ زہرا آئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے لال کے ذاکر، آج تو نے بہت مجلسیں پڑھی، لیکن جو میں نے مجلس تیری قبول کی ہے نا وہ بچوں والی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اور جو تو چائے چھوڑ کے چلا گیا تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ عزاداری شروع ہونے سے پہلے میرے جوانوں حسین کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ کیسی معلومات؟ میں آج بتائے دیتا ہوں 2 جملے میں۔ یہ صرف معلوم کرو کہ حسین تمہیں کتنا چاہتے ہیں، حسین تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں۔ ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی تمہارا وجود نہیں تھا، ابھی کربلا ہوئی نہیں تھی، ابھی مدینے میں بات ہو رہی تھی۔ اور جب زہرا نے کہا تھا کہ میرے لال پہ کون روئے گا تو کہا تھا بیٹا یہ قوم پیدا ہوگی، ابھی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی کہ حسین نے نہ سکا۔ میرے عزاداروں کو کہہ دیجیے ہمارے وجود سے پہلے حسین نے ہماری شفاعت کا اہتمام کرایا۔ بیٹا شفاعت ملے گی، بابا آپ کیا دو گے؟